رضا رومی صاحب، یہ جو اوپر زیغم صاحب نے گفتگو کی اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، کاکروچز کا تذکرہ بھی کیا، ڈرایا کہ محتاط ہو جائیں، وہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب خود اس نظام کا حصہ ہیں 3-3.5 سال سے، اگر مسئلہ نظام ہے تو پھر واقعی کیا نظام کو بدلنے کی ذمہ داری موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ کیا موجودہ نظام کی معمار یہی حکومت ہے؟ عائشہ، بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، اور دیکھیے نقوی صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا ملک میں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک حکومتی وزیر جو ہے وہ از خود ایک کوئی ایسی بیانات دینا شروع کر دے جس سے کہ ایک انسٹیبلٹی کا آغاز ہو جائے، جبکہ یہ وہ موقع ہے اور یہ وقت ہے کہ ملک کو اشد ضرورت ہے کہ کسی طرح سے یہاں پہ سیاسی استحکام آئے اور ریکنسیلیشن ہو مختلف حصوں میں، مختلف سیاسی آراء میں، اور اس وقت یہ والی بات کر دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہی ستم ظریفی ہے کہ بھئی وہ خود اس حکومت کا حصہ ہیں، اس سسٹم کے علم بردار ہیں، اس سسٹم کی بلکہ ہائبرڈ نظام کا چہرہ ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر ان کو یقیناً خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ والے کچھ اقدامات اٹھائیں گے تاکہ بہتری آئے گی، یا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ اب یہ پیغام رسانی جو ہے، اور اگر کرنی بھی ہوتی ہے تو آپ پھر اپنی کابینہ کی میٹنگ میں کرتے ہیں یا کلوز ڈور میٹنگز میں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید وہ صدر پاکستان سے بھی ملے تھے ایک دن پہلے اس تقریر سے، اور یقیناً ان کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم سے بھی ہوتی ہوگی، ان کے وہ کلیگ ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بہت ہی پبلک میں اس کو کر دینے سے میں سمجھتا ہوں نقصان زیادہ ہوئی، اور جس طرح کی تنقید محسن نقوی پر ہو رہی ہے آپ دیکھیں ہر طرف سے، صرف ایک حکومتی پارٹی سے نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی سے صرف نہیں ہو رہی، تمام جو ملک میں مختلف آراء ہیں انہوں نے، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیے تو کوئی بھی شخص صاحب نے تو اپنی جماعت کو کہا ہے، جو ان کے سینئر لیڈرز کے بھی کچھ رد عمل آئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے رسپونڈ کرنے کی، آپ لوگ اگنور کریں، جواب نہ دیکھیے رسپونڈ تو کر دیا نا رانا ثناء اللہ صاحب نے محسن نقوی صاحب کو، انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کتنے دہائیوں کا سفر انہوں نے 3.5 سال میں طے کر لیا ہے، تو اب اس سے بڑے تو کوئی اور تنقید نہیں ہو سکتی عائشہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ بس اس کے بعد بھی شاید میاں صاحب اس بات کا انالیسس کریں نا۔ محسن نقوی صاحب نے آیا فرد جرم لگائی ہے حکومت پر، وارننگ دی ہے، اور جواب میں نواز شریف صاحب کا یہ فرمانا کہ ہم محاذ رائے کی بجائے مفاہمت کو ترجیح دیں، ذرا پرسکون رکھیں، تو یہ کیا آمنے سامنے کچھ حل کی طرف جانے کا پروگرام ہے؟ بلا وجہ کے سٹیٹمنٹس دے دیے گئے ہیں، کچھ اس میں سے نکالنے کی تیاری ہے؟ دیکھیے 3 عوامل یہاں پر ہیں، میں نے پہلے تو جنرل ایک کامنٹ دیا، اور 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ اس کے کئی خاکے تیار ہیں، لیکن اس کے اوپر سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو اس میں 2 ہی اہم باتیں ہیں، ایک تو نئے صوبے یا انتظامی یونٹ جو مرضی کہیں، یا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے اس کو فارملائز کرنے کا جو ہے عمل ہے، اور دوسرا جو NFC کا فارمولا ہے اس کو تبدیل کرنے کا ایک پلان ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس بجٹ میں تو کچھ آپس میں افہام و تفہیم ہو گیا تھا، اور صوبوں نے کچھ پیسے مرکز کو دے دیے، اور اس سے معاملہ جو ہے ٹیمپرریلی حل ہو گیا، لیکن یہ کوئی مستقل بنیادوں پہ حل نہیں ہوا، کیونکہ مرکزی حکومت یہ سمجھتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، کہ اس کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں اور وسائل اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اوورآل جو پاکستان کی ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو مزید وسائل درکار ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ اور اسی لیے جو یہ پیغام تھا میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ اگر آپ نے جو صحیح طریقے سے نہیں مانی بات تو پھر اور بھی آپشنز موجود ہیں، صحیح طریقے پہ سیاسی جماعتیں کچھ جواب دیں گی اس پہ۔ جی، اور دوسرا عائشہ، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید تھی، لیپ ٹاپس کا ذکر کیا، انہوں نے کاکروچز کا ذکر کیا، جس پہ رانا صاحب نے کہا عدم اعتماد بھی ہے۔ نہیں، میرے خیال سے تنقید زیادہ ہے۔ دیکھیے عدم اعتماد ہو تو پھر آزاد کشمیر کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں الیکشنز کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں نا عائشہ، اگر عدم اعتماد تو نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا اس میں نقطہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ہائبرڈ نظام میں جو طاقتور فریق ہے ان کی ایک تاریخی
पोजीशन रही है सूबों के ऊपर। जनरल मुशर्रफ से एक बार पूछा गया था, एक सुमरो साहब है बीबीसी के रिपोर्टर, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, अभी मैं पढ़ा था लंदन में, और उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट थी कि वो 22 सूबे ना बना सके पाकिस्तान के। इससे पहले भी आपको पता है कि बेसिक डेमोक्रेसीज और लोकल गवर्नमेंट, तो अब ये कि ये ढांचा जो है इंतजामी ढांचा, आयशा 1 मिनट और, ये ढांचा जो है तब्दील होके रहेगा, ये मैं आपको बात जरूर कह रहा हूं, चाहे लोकल गवर्नमेंट्स आए, नए सूबों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा अहम मामला रज़ा रूमी साहब, यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हमारा भी इशू ये रहेगा, सूबे, लोकल गवर्नमेंट्स इंतजामी तौर पर किस तरीके से फोर्सी किया जा रहा है फ्यूचर को। हसन निसार साहब, मगर जो हुकूमती वजीर ने ये कहा कि सिस्टम तबाह, निज़ाम गिर चुका है, महज एक एतराफ़ है या आने वाले अरसे में किसी एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? ये बयान खोखली सी बात है भाई, निज़ाम तबाह हो गया, निज़ाम तो था ही कोई नहीं है। देखो, हम लोग लफ्ज़ों को अब्यूज़ और मिसयूज़ करने के आदी हैं चूँकि उनका मतलब नहीं जानते। निज़ाम नाम है नज़्म नस्क का, वहाँ से निकला है। निज़ाम करते रहते हैं। अगर यहाँ कोई निज़ाम होता तो आवाम और मुल्क का ये हाल होता, कर्ज़ों की दलदल में गर्क मईशत, वो बच्चा मकरूज़ जो अभी पैदा नहीं हुआ, आबादी बर्बादी की तरफ रवां दवां। और बात सुनो गौर से, कई साल पहले पहला एडिशन छपा था, इसके पता नहीं 20वां एडिशन छप चुके हैं। ये किताब देख रहे हो, इसका उन्वान क्या है? आदम खोर निज़ाम का नौ। यहाँ निज़ाम है आदम खोरी का। ये किताब है, सेंसर करना हो तो कर लेना। निज़ाम, इसको तो निज़ाम कहना ही मतलब अजीब सा लगता है। हमें लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता। जमहूर करते रहते हैं। जमहूरियत जमहूर से निकला, जमहूर कहते हैं लोगों को, उनको तो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। यहाँ का हर फेयर इलेक्शन भी अनफेयर था, चूँकि जिनके वोट से हुकूमतें बनती हैं उनको तो अपनी ज़िंदगी मौत की तमीज़ नहीं है, उनको तो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। सारी बात ही बोगस है। यहाँ निज़ाम है ही कोई नहीं, है तो आदमखोर निज़ाम है। फिनिश्ड। एक वजीर ने बात की है तो पीटने बैठ गए हैं। मेरे पता नहीं 16 एडिशन छप चुके हैं इसके। मगर वो तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी? जब वो निज़ाम के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सियासी हुकूमत या इंतज़ामी तब्दीली? यहाँ कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उफ़की और अमूदी, जौहरी और बुनियादी तब्दीलियाँ अफोर्ड कर सके। बात सुनो, या जागीरें ये पुश्तीनी एक आदम के ज़माने तो आई हैं। पता करो किसके पास जो जागीर है उसको कब मिली, किसने दी और क्यों दी, और क्या इस्लामी है? माले गनीमत डिस्ट्रीब्यूट होता है, माले फै है ज़मीन। हज़रत उमर की पूरी कहानी, जब उस वक़्त ये दौरा पड़ा था वहाँ के लोगों को कि ज़मीनें तक इस्लाम एक्सपेंड कर रहा था मुसलमान, तो उन्होंने कहा नहीं, ये माले फै है, माले गनीमत नहीं है। हज़रत अली भी साथ खड़े हो गए, तो इस फितने को दबाया गया। ठीक, दुरुस्त हो गया। तो तब्दीलियाँ लाने वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ। मुस्तफ़ा कमाल चाहिए इसके लिए। हसन निसार साहब उम्मीद नहीं रख रहे कि जो कुछ कहा जा रहा है कि इस निज़ाम को चलाने के लिए तब्दीली किस तरह मुमकिन होगी। आमिर अहमद खान साहब, एक जानिब तो ये स्टेटमेंट जो कि सेनेटर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का है, जिस पे ऊपर भरपूर गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे का आगाज़ है। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने अपनी जमात को खामोश रहने का कहा है कि इस बयान के ऊपर ना रद्द अमल उस तरह से दिया जाए। इस मौके पर भी ये खामोशी, मुफाहमत और ताकत के मरकज़ से टकराव के गुरेज की जो हिकमत अमली है, नून लीग किसी भी तरह के सियासी बयानियाँ इस वक्त रख रही है, या अगर रख भी सकती है तो उससे महरूम हो जाएगी? क्या स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है जब उन्हीं की हुकूमत का एक वज़ीर इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है? आयशा, अगर तो कोई सियासी बयानियाँ, एक कोहेरेंट और मजबूत सियासी बयानियाँ होता हुकूमती जमात के पास, तो फिर मेरा ख्याल है इस चीज़ की नौबत ही नहीं आनी थी कि उनका एक अपना वज़ीर जो है वो इस तरह का बयान दे। और ये जो बयान है ना जी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी अपनी ही बात की सच्चाई का कि ये निज़ाम गिर चुका है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तश्कील नौ की बात एक ऐसे शख्स से आ रही है जिसका ये एक पॉलिटिकल काम है। किसी भी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलना खालिसतन एक सियासी नौइयत का काम है। इसी वजह से अभी जनरल मुशर्रफ की बात हुई, नहीं जी ये बहुत
پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بنانے کے بارے میں سنا تھا, اور وہ اگر آج تک نہیں ہو سکا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے, یہ ایک ملک ہے. یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے جس کی اونرشپ یا بورڈ آف مینجمنٹ جو ہے وہ جب چاہیں اس کو وہ ریسٹرکچر کر لیں. یہ ایک پولیٹیکل کام ہے. سو وہ ایک ایسے شخص سے اس کی تجویز آتی ہے تشکیل نو کی, انتظامی تشکیل نو کی, جس کا سیاست سے دور دراز کا عائشہ کوئی تعلق ہی نہیں رہا, اور جس کے اپنی کولیگز ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو اپنی ایک ذات میں خود ہی پاور ہاؤس ہیں جو ہمارے پے گریڈ سے اوپر ہیں. اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا محکمہ ان کی ذمہ داری ہے سی ڈی اے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود کوئی کام کرانا پڑے سی ڈی اے سے تو میں رشوت دیے بغیر نہیں کرا سکتا. اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نظام کی کلیپس کا نہیں مل سکتا. لیکن بات میں واپس حسن نثار صاحب کی بات پر لے کے جاؤں گا کہ یہ کون سے نظام کی کلیپس کی بات کم کر رہے ہیں, کہ وہ نظام تھا کیا جس کی کلیپس کی اس وقت بات ہو رہی ہے. یہ سب کچھ نہ ہوتا نا, اگر کوئی نظام ہوتا تو اس طرح کی نہ تو گفتگو ہوتی اور نہ اپنی جس حکومت کی وہ وزیر ہیں وہ اس حکومت کے سربراہوں کو یہ کہنے پر بھی وہ یہ مجبور نہ ہوتے کہ جی آپ ان کی بات کو اگنور کریں, آپ اس بحث کو آگے نہ بڑھائیں. سو بات انہوں نے 100% کی ہے, لیکن صحیح سے صحیح اور انتہائی ضروری بات کا آغاز ہی اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو پھر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے یہ ماننا کہ وہ کسی نہ کسی وقت وہ صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ مڑ سکے گی. سو جو پاکستان کی جو بہت زیادہ مس فارچونز ہیں نا جی, میرا خیال ہے اس کے اندر ہم نے ایک اور جو ہے وہ سطر جو ہے وہ ایڈ کر لی ہے. اس کے علاوہ فوری طور پہ کچھ ہوتا جو ہے مجھے تو نظر نہیں آتا. عائشہ چاہے آپ کوئی اس کو وارننگ کہے, ایک اینالسٹ کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جی نہیں یہ وارننگ نہیں ہے نہ ہی یہ سجیشن ہے, یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے, یعنی کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو وارننگ کہہ لیں, سجیشن کہہ لیں, اناؤنسمنٹ کہہ لیں, یہ کام ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہا, کیونکہ جس کام کا آغاز ہی اتنے غلط طریقے سے کیا گیا ہے وہ کس طرح سے وہ بحث جو ہے وہ کسی صحیح سمت میں جا سکتی ہے. درست ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تجویز کہیں اعلان کہیں جو بھی ہے فی الحال کوئی نتیجہ اس کا دکھائی نہیں دیتا ہے, اور اوپر بھی اسی طرح کی گفتگو رہی ہے.